بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ آئس لینڈ کے صدر کو ان کے ملک کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے یورپی کونسل کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق قطر اور یورپی یونین کے مابین دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزیر ثقافت نے کل جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ باکو ورلڈ فورم کے 9ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان گئے ہوئے ہیں۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کے چھاپے کے نتیجے میں 3 فلسطینی ہلاک اور 10 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آئس لینڈ کے صدر گوینو جوہنسن کو ان کے ملک کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ آئس لینڈ کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ آئس لینڈ کی وزیر اعظم ویترن جیکسم ڈیٹر کو ان کے ملک کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق قطر اور یورپی یونین کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ یورپی یونین اور معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے لیے قطر کے سفیر عبدالعزیز احمد المالکی نے کل یورپین کونسل کے صدر کی خارجہ پالیسی کی مشیر مینن بارٹھوٹ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے کل باکو میں جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر اعظم علی اسدوف کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر ثقافت باکو ورلڈ فورم کے 9ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان گئے ہوئے ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور ثقافت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر ثقافت انار کریموف کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے ثقافتی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ مذکورہ دونوں ملاقاتوں میں جمہوریہ آذربائیجان میں قطر کے سفیر فیصل بن عبداللہ الخنزاب بھی شریک ہوئے۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی سے جمہوریہ سیرالیون کے وزیر تجارت و صنعت ایڈورڈ ہنگا نے ملاقات کی ہے جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا جن کا مقصد دونوں ممالک کے مابین تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ بات چیت کے دوران وزیر صنعت و تجارت نے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے حکومت قطر کی کامیاب اقتصادی پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے قطر میں دستیاب مراعات، قانون سازی اور امید افزا مواقع سے آگاہ کیا جن کا مقصد سرمایہ کاروں، تاجروں اور کمپنیوں کے مالکان کو قطر کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ جمہوریہ یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی نے کل قطر چیریٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یوسف احمد الکواری کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران انسانی مسائل اور قطر چیریٹی کی جانب سے مختلف فلاحی کاموں کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے قبل جمہوریہ یمن کی صدارتی لیڈرشپ کونسل کے صدر ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی نے قطر کے ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے سیکریٹری جنرل سفیر علی بن حسن الحمادی کے ساتھ ملاقات کی تھی، جس میں متعدد انسانی مسائل، خاص طور پر یمن کے اندر لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں غور کیا گیا۔
سفیر الحمادی نے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے یمن کے کئی شہروں اور قصبوں کے اندر صحت، پناہ گاہوں، پانی اور دیگر منصوبوں کے حوالے سے کی گئی غیر معمولی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر العلیمی نے ان کوششوں کو سراہتے ہوئے یمن کے عوام کے لیے مزید مدد فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قطر کے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ HIA کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے گلوبل ایونٹ پیسنجر ٹرمینل ایکسپو میں اسکائی ٹریکس ورلڈ ایئرپورٹ ایوارڈز 2022 کے تحت بیسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو گزشتہ سال بھی اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس اعزاز کے لیے تیار کی گئی لسٹ میں دنیا کے مختلف ممالک کے 550 ایئرپورٹس شامل تھے۔ اس کے علاوہ HIA نے لگاتار 8ویں سال بھی مشرق وسطیٰ کے بہترین ایئرپورٹ کا اپنا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ ریاست قطر کی صدارت میں عرب گروپ برائے فوڈ سیفٹی کا 12واں دو روزہ اجلاس کل قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں ختم ہو گیا۔ اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت وزارت صحت عامہ میں پورٹس ہیلتھ اینڈ فوڈ کنٹرول سیکشن کے نگران خالد السلیتی نے کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران ممبر ممالک میں فوڈ سیفٹی سے متعلق متعدد موضوعات زیر بحث آئے اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ کل میکسیکو میں متحدہ میکسیکن اسٹیٹس میں قطر کے سفارت خانے کی نئی عمارت کا افتتاح ہوا۔ افتتاحی تقریب میں میکسیکو کے وزارت خارجہ کے سیکریٹری، سینئر سرکاری افسران، سفارتی مشنوں کے سربراہان اور میکسیکن کمیونٹی کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عرب میڈیا اسٹریٹجی تشکیل دینے سے متعلق میڈیا اینالسٹس کا دوسرا اجلاس کل مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں رکن ممالک کی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ قطر کی نمائندگی قطر میڈیا کارپوریشن کی پلاننگ، کوالٹی اور انٹرنیشنل شعبے کے سینئر اہلکار شیخ احمد بن تانی التانی اور احمد الحاجری کریں گے۔ اجلاس میں ماہرین کی کارکردگی اور اس کے نتائج کا جائزہ لیا جائے گا اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی جائے گی جسے عرب اطلاعاتی کونسل کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں کل قابض اسرائیلی فوج کے چھاپے کے نتیجے میں 3 فلسطینی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق 30 کے قریب اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے شہر کے مشرق میں واقع المرہ کے علاقے میں ایک کار کو گھیرے میں لے لیا اور اس میں بیٹھے 3 فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں، جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ 2 مختلف مقامات سے ہتھیار تلاش کرنے کے لیے آپریشن کر رہی تھی اور اس نے مشتبہ افراد پر گولیاں برسائیں۔ فلسطینی پریزیڈنسی نے اسرائیلی فوج کی اس کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام WFP اور خوراک و زراعت کی تنظیم FAO نے ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سوڈان کے 30% سے زیادہ لوگوں کو اس وقت کلائمیٹ شاکس، سیاسی بحران اور عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں اضافے کے منفی اثرات کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوڈان کے تمام 18 صوبوں میں 15 ملین لوگوں کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے اور یوں لاکھوں لوگ بھوک اور غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد سے سوڈان میں معاشی حالات تیزی سے بگڑ گئے اور اب یوکرین پر روسی فوج کے حملے کے اس کے معاشی حالات پر مزید خراب اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی UNHCR نے اپنی سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سن 2021 کے آخر تک دنیا میں 8 کروڑ 93 لاکھ لوگ جنگ اور تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے بے گھر ہو گئے۔ یہ تعداد سن 2020 کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے۔ UNHCR کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روسی فوج کے حملے کے نتیجے میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے اور اسی وجہ سے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے 12 سے 14 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ دریاسنا فرانس، جرمنی، اٹلی اور رومانیہ کی حکومتوں نے یوکرین کو یورپی یونین کی رکنیت دیے جانے کے سلسلے میں تحریک کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا کہنا ہے کہ پیرس حکومت یوکرین کے ساتھ ہے۔ ادھر جرمن چانسلر اولاف شولز نے بھی یوکرین اور پڑوسی ملک مولڈووا کو بھی یورپی یونین کی رکنیت دیے جانے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ آئس لینڈ کے صدر کو ان کے ملک کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے یورپی کونسل کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق قطر اور یورپی یونین کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزیر ثقافت نے کل جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ باکو ورلڈ فورم کے 9ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان گئے ہوئے ہیں۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کے چھاپے کے نتیجے میں 3 فلسطینی ہلاک اور 10 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107